مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ان مسائل کا حل اگر بغیر تقلید کے قرآن و سنت سے آپ کر دو گے تو ہم تقلید کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بھئی آپ ہمیں سمجھا دیں کہ ان مسائل کا حل بغیر تقلید کے ہے، اسی تقلید کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ اس کا حل فرما دیں کہ تقلید کے بغیر حل ہے، ہم نے تقلید کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کے کون سا مسائل بتاتے ہیں جس کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ مثلاً چرس، مثلاً حفیم، مثلاً پاؤڈر، مثلاً یہ انجیکشن کے ساتھ نشہ، حلال ہے حرام ہے؟ بھنگ کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے، چرس کا نہیں ہے، حفیم کا نہیں ہے، پاؤڈر کا نہیں ہے، اس انجیکشن وغیرہ کے جو ٹیکے لگاتے ہیں آج کل، پتہ نہیں اس کو نشہ کون سا کہتے ہیں، یہ نشے کا نام نہیں ہے، غیر منصوص ہے۔ اگر ہے بھنگ حلال تو پینا شروع کر دو، اگر ہے بھنگ حرام تو قرآن حدیث سے دکھاؤ، نہ تم دکھا سکو گے نہ تم حلال کہہ سکو گے۔ اس بنیاد سے میں کہتا رہتا ہوں، خدا کی قسم اس ماں کی کوکھ نے آج تک بچہ وہ نہیں جنا جو دلیل کی دنیا میں دیوبندی کو چپ کرا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، ویڈیو دیکھا آپ نے جس میں مفتی واحد قریشی صاحب بتاتے ہیں کہ اگر ان مسائل کا حل، یعنی وہ کچھ مسائل بتا رہے ہیں، اگر ان کا حل قرآن اور حدیث سے مل جائے گا تو وہ تقلید چھوڑ دیں گے۔ تو میرے بھائی، ان مسائل میں انہوں نے ایک مسائل کا ذکر کیا کہ جو ہے بھنگ ہو گیا، چرس ہو گیا، افیم ہو گیا، گانجا ہو گیا، یا اسی قسم کا بہت سارے جو نساور چیز ہے، اس کا حکم جو ہے، حرمت کا حکم جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو کلیئر کر دوں، ان مفتیوں نے جو 14 سال 10 سال 12 سال مدرسے میں جا کے کرتے کیا ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان جو نساور چیز کا ذکر جو ہے حدیث کی کتابوں میں کثرت سے آیا ہے، کثرت سے آیا ہے کہ نساور چیز، ہر نساور چیز جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جو ہے الفاظ کے ساتھ میں، جیسے چرس ہو گیا، گانجا ہو گیا، ایسے الفاظ کے ساتھ میں تو نہیں ہے، لیکن جو نشے کا چیز ہے اس کا ذکر جو ہے قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، میں نے آپ کو ابھی جو ہے 60 سے 70 یعنی 60 سے زائد حدیث جو ہے میں آپ کو یہاں پہ ڈسپلے کراؤں گا، جس میں یہ سیدھے سیدھے لکھا ہوا ہے، جس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر نساور چیز حرام ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ تو میں نے احادیث سے پروف کروں گا کہ جو ہے ہر نساور چیز حرام ہے، اور میں اس کو قرآن سے بھی پروف کر سکتا ہوں۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں اس کو قرآن سے بھی ثابت کروں کہ ہر نساور چیز جو ہے وہ حرام ہے اور یہ بات قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ جو ہے اس کو قرآن سے بھی ثابت کیجئے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ قرآن اور حدیث میں چرس اور گانجا یعنی افیم، چرس اور ہر نساور چیز کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج میں صرف آپ کو یہاں پہ ڈسپلے کرواؤں گا 60 سے زائد حدیث، 67 حدیث جو ہے میں آپ کو ڈسپلے کراؤں گا، جس پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر نساور چیز حرام ہے، لیکن مفتی صاحب نے کبھی تو حدیث کی کتاب پڑھے ہی نہیں ہے، وہ جا کے وہاں پہ مدرسے میں صرف فقہ پڑھتے رہے، اور وہ فقہ جو ہے وہاں پہ بابے جو پڑھا دیے وہ وہی پڑھ لیے، کبھی حدیث کی کتاب کھولے ہی نہیں۔ اس کے باوجود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ حدیث سے اور قرآن سے ثابت کرو کہ افیم اور جو ہے بھنگ جو ہے وہ حرام ہے، آپ قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بحمد تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ وہ قوت دیا ہے، ہم یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آج میں نے صرف اس کو حدیث سے ثابت کروں گا، اور جو ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں اس کو قرآن سے بھی ثابت کروں تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ اسے قرآن سے ثابت کیجئے، اس کو انشاءاللہ بعد میں جو ہے اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ تو پہلے جو ہے آج کی جو ہے وہ ریفرنس آپ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ادھر سائڈ میں آپ کو ریفرنس لگا دوں گا، آپ اس کو پوز کر کے بھی ایک بائی ایک دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس میں یہ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پہ جو ہے یہ حدیث کے تعداد بہت زیادہ ہیں، کثرت سے آئے ہیں کہ جو ہے ہر نساور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ جلدی جلدی آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا ریفرنس چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا ریفرنس ہمیں دے دیجئے، تو میں انشاءاللہ اس کو آپ کے واٹس ایپ میں بھیج سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہو گئی دلائل کی بات۔ اب بات کرتے ہیں مفتی صاحب کے چیلنج کے بارے میں۔
तो मुफ्ती साहब ने बार बार ये चैलेंज किया कि जो है उलमा देवबंद को चैलेंज में कोई हरा नहीं सकता। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, मुफ्ती साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। नाफ के ऊपर हदीस, नाफ के ऊपर हाथ बांधने वाली हदीस में मुफ्ती साहब ने चैलेंज किया था कि किसी सही हदीस में नहीं है। मैं फिर उसको सही हदीस से साबित किया था कि वो कई सही हदीस से मैंने साबित किया था कि जो है नाफ के ऊपर हाथ बांधने की दलील जो है मैंने दे के साबित किया था। फिर आज जो है अल्लाह की कसम उठा के मुफ्ती साहब पर कफ़ारा लाजिम है, मुफ्ती साहब पर कफ़ारा लाजिम है। वो अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं कि उलमा देवबंद को कोई जो है दलाइल में हरा नहीं सकता, या कोई दलाइल में उनको दलाइल के में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरे भाई मुफ्ती साहब पर कफ़ारा लाजिम है जो वो ये अल्फाज बोलते हैं कि उलमा देवबंद को कोई दलाइल में नहीं हरा सकता। मैंने कितनी दलाइल दें आपने यहाँ पे देख चुके, मैंने कितनी सारी दलाइल दी हैं कि हर नसावर चीज़ जो है वो हराम है। तो मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है जो बात मैंने हक़ कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात गलती से जज्बात में मेरे ज़बान से नहीं निकल गई अल्लाह ताला उसको हमारे दिलों से माफ़ कर दे, हमको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे भाई अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।